تھا، اور اللہ نے آپ پر یہ احسان کیا کہ آپ کی ہی اولاد میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کائنات کی ساری عورتوں کی سردار بنا دیا۔ یہ خوشخبری اللہ نے دی کہ آپ کی بیٹی سیدہ، اور یاد رکھیں یہ مقام، یہ مرتبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی بیٹی تھیں تو یہ مقام مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ نبیوں کے بیٹے، قرآن میں اللہ نے بتایا کہ یاد کرو نوح علیہ السلام، اللہ نے کہا اے نوح میں تیری اہل کو بچاؤں گا، تیرے اہل کو میں بچا لوں گا، لیکن جب کشتی پر سوار ہونے لگے تو بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ میرا یہ بیٹا بھی تو میرا اہل ہے۔ فرمایا یہ نہیں، یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ تو نکما تھا، یہ تو نلائق تھا، یہ دین سے دور تھا، تیری شریعت کا مذاق اڑاتا تھا، یہ تو تجھے نبی مانتا ہی نہیں تھا۔ جس نے رب کو رب نہیں مانا اور نبی کو نبی نہیں مانا وہ تیرے اہل میں سے بھی نہیں ہے، اس کا تجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو جنتی عورتوں کی سردار کا لقب ملا یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کا نام فاطمہ بنت محمد تھا صلی اللہ، اس لیے نہیں تھا، محبت بڑی تھی، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز میں کی تھی، آپ نے اس کو سمجھایا اس انداز میں تھا کہ پورے خاندان کو جمع کر لیا اور نصیحتیں کرنا شروع کر دیں، سارے خاندانوں کے نام لے لے کر آپ نے فرمایا رشتہ داروں کو، آج برادریاں جمع ہوتی ہیں، کنبے قبیلے جمع ہوتے ہیں، لیکن دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں، لمحہ فکریہ ہے، کوئی دعوت دینے والا ہی نہیں، کوئی نماز کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روزے کا، کوئی غمی کا، کسی قسم کا کوئی ادراک کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، سارے خاندان کو جمع کیا، سارے سرداروں کو جمع کر کے آپ نے اپنے سامنے بٹھا کے نام لے لے کر کہا اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ ایک ایک کو سمجھایا، حتیٰ کہ صحیح البخاری میں ہے، مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو کہا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تجھے دنیا میں کچھ مال چاہیے، کچھ بھی چاہیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ موجود ہوں، مجھ سے مطالبہ کر میں دے دوں گا، لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور دنیا میں کوئی عمل نہ کروں اور اللہ مجھے ویسے ہی جنت دے دے گا، فرمایا نہیں فاطمہ بیٹا، اپنی آخرت کی تیاری کر کے آنی ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیا جو آج لوگوں نے بنا لیا، فلاں پیر صاحب، فلاں ولی صاحب ہمیں تو بغیر دیکھے ہی جناب جنت میں لے جائیں گے۔ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ان لوگوں نے، حقیقت میں یہ خود بخشے جائیں تو بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، آگے ہم بیان کریں گے، یہ جنتی عورتوں کی سردار کا لقب 30 سال زندگی کے گزارے سیدہ نے، لیکن اتنی خوبصورت زندگی گزاری، تہجد کے اندر، نماز کے اندر، اگر شوہر ہے تو اس کی اطاعت کے اندر، اگر اللہ کے نبی کے دین کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے دکھا کے، اتباع کر کے دکھا کے، خاندانوں کو مشکلوں میں، مصیبتوں کے اندر بھی دین اسلام پہ ثابت قدم رہ کے اللہ کی جنت کے وارث بن گئی۔ یہ لقب، یہ مقام اللہ نے عطا کیا۔ کوئی سمجھتا ہے میرا کوئی شہید ہو گیا وہ مجھے جنت میں لے جائے گا، میں نمازیں چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے تو خاندان میں بڑے بزرگ پیدا ہوئے، اب ہم نیکیاں چھوڑ دیں ہم بخشے جائیں گے، یہ اسلام کا مزاج اور نظام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی 5 سال قبل نبوت سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی، 5 سال قبل، ابھی 5 سال کی تھی اللہ نے نبوت دے دی،
اور نبوت کے بعد ان کی اما جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ایک ابراہیم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب سب سے بڑی تھیں، حضرت رقیہ تھیں، حضرت ام کلثوم تھیں، پھر چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور بیٹے 3 اللہ نے عطا کیے۔ ایک کا نام قاسم تھا، جس کے نام پر آپ اپنی کنیت رکھی تھی کہ میں ابو القاسم ہوں۔ قاسم کا والد ابو القاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دیا، 1 سال 5 مہینے وہ زندہ رہ کے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن کمال کا صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، تربیت کی گھر والوں کی۔ غم بہت بڑا ہے، صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن میں وہ کلمات ادا کروں گا جو میرے رب کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، ابھی چند مہینوں کا ہی تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ غم تھا لیکن زبان سے انا للہ و انا الیہ۔ بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ آپ نے فرمایا یہ تو غم ہے، یہ تو بیٹے کی جدائی کا غم ہے، لیکن اس غم کے اندر بھی ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے معاشرے کی، یہ تربیت کی۔ آج معذرت کے ساتھ ہم لوگ وصیتوں میں لکھ جاتے ہیں فلاں جگہ میرا پلاٹ ہے، دکان ہے، فلاں فلاں میرے اثاثے ہیں۔ جو احباب اپنے ورثاء کو اپنے مرنے پر نصیحت یہ نہیں کرتے کہ میرے مرنے پر وویلا نہ کرنا، چہرے نہ پیٹنا، غیر شرعی کوئی عمل نہ کرنا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا، یہ نصیحتیں کر کے دنیا سے نہیں جاتے، اسی طرح مر جاتے ہیں، مال جائیداد سب کچھ بانٹ کے جاتے ہیں، بعد میں رشتہ دار غیر شرعی عمل اس کی میتوں پر کرتے ہیں، وہ جواب دے ہوگا کہ اللہ کا دین اتنا لوارث کہ تمہیں مرنے پر بتایا گیا ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی کے اندر 3 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کے اندر اللہ کو پیاری ہو گئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، تینوں بیٹیاں، تینوں بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زندگی کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن تربیت کی، سمجھایا، اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی سمجھایا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو بخشی جاؤں گی، نیک عمل کر کے آنا۔ اعمال کی یہی تو قرآن ہے، قوا انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے نفسوں کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ نے سارے خاندان کو جمع کر کے بیٹی کو بھی مخاطب کر کے کہا بیٹا نیک عمل کر کے آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا اللہ کے نبی قیامت کا دن ہوگا، آپ تو بڑے مقام اور مرتبے پر ہوں گے، کیا قیامت کے دن آپ عائشہ کو، بیوی ہے نا، محبت بڑی ہے، آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں ہوگا، 3 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کوئی نبی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ 3 جگہیں کون سی؟ فرمایا جب لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارے وہ دنیا کے اندر کیے گئے عمل ہیں جو تم کرتے رہے، فرمایا اپنے نامہ اعمال دیکھ کر ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ پھیر لے گا۔ جب سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کو بلایا جائے گا، آؤ تمہارے میزان لگنے لگے ہیں، نیکیاں تلنے لگی ہیں، دنیا میں جو جو تم کرتے رہے اعمال، آج نیکیوں کا پیمانہ لگنے لگا، فرمایا اس وقت بھی سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے۔ تیسری جگہ فرمایا ایسی جب پل صراط سے گزریں گے کوئی، یہ اسی لیے تو کہا کہ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، حرام سے بچ جاؤ، سوکھی روکھی جیسے گزرتی ہے گزار لو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، سود نہ کھانا، بغاوتیں نہ کرنا، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا، چند سالوں کی زندگی تم صبر کر لو، جنت میں جو رب سے مانگو گے اللہ تمہیں دے دے گا، سکون ہی سکون ہوگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی نبوت 5 سال کی بیٹی، ہمارے بھی بچے ہیں،
اس بیٹی نے کون سا دنیا کا غم تھا جو نہیں دیکھا تھا؟ کون سا دکھ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدبخت مکے کے کافر ظلم و ستم کرتے تھے اور بیٹی نے نہیں دیکھا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر تھا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہے، ابو جہل اس امت کا فرعون اور لعین انسان، اس نے اونٹ کی اوجری عقبہ بن ابی معیط کو کہا لا کے اللہ کے نبی کے اوپر رکھ دو۔ وہ غلیظ اونٹ کی اوجری خون سے لتھڑی ہوئی، اللہ کے نبی سجدے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس بدبخت نے وہ اونٹ کی اوجری لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ کافر سارے جمع ہیں، کہتے میں روک نہیں پایا، میں فوراً دوڑ کے گھر میں گیا تو گھر میں یہ چھوٹی بچی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے بتایا تمہارے ابا کے ساتھ ان لوگوں نے، کہتے یہ روتی ہوئی گھر سے دوڑی، فوراً جا کے اپنے ابا کے اوپر سے وہ کھینچ کے نیچے اتارا، سر میں مٹی تھی، گرد و غبار تھی، روتی جا رہی ہیں اور سر سے بال کو صاف کرتی جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ابا جان یہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا بیٹا غم نہ کر، صبر کر، استقامت اختیار کر، تربیت اپنے گھر میں کی، غم نہ کر، یہ غم دنیا کے ہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے ہیں، جو آج یہ میرے ساتھ ظلم و ستم کا بازار یہ گرم کر رہے ہیں اور یہ آزمائشیں جو ہیں، ثابت قدمی اسی کا تو نام ہے کہ مشکلوں پر ڈٹا جائے۔ بیٹا فاطمہ گھبرانا نہیں۔ آپ نے نیچے سے مٹی اٹھا کے ہوا میں اچھال کے نام لے لے کر بد دعا کی، اللہم ابو جہل، اللہ ابو جہل کو تو نپٹ لے، عقبہ بن ابی معیط کو تو نپٹ لے، امیہ بن خلف کو نپٹ لے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے ابا نے جس جس کا نام لیا تھا بدر کے مقام پر سارے کے سارے اللہ نے ان کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں ایک دن بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، یہ بازار یہ مارکیٹیں اللہ کے نبی دعوت دیا کرتے، الصلاۃ، مسجد میں آتے الصلاۃ، لوگوں نماز، اپنی نمازوں کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بازار میں سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو سگا چچا خون کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے سے مٹی اٹھاتا، سر پہ ڈالتا، کہتا لوگوں نعوذ باللہ من ذالک، اس پاگل کی اس کی بات نہ سننا، یہ تو لوگوں کو دین سے بیزار کرتا ہے۔ سگا چچا خون کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بازار کے اندر، لیکن آپ لوگوں کو سمجھاتے یا ایھا الناس، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، جہنم سے بچ جاؤ گے، جہنم بڑی سخت ہے، اس کی گھاٹیاں بڑی سخت ہیں، تم دنیا میں سمجھ نہیں رہے، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، تم بھاگتے ہو، قیامت کی سخت دن سے ڈر جاؤ۔ قولوا لا الہ، اللہ کو رب مان لو، یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنا اللہ نے مضبوطی رکھی ہے کہ جو اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، تھام لیتا ہے، اللہ اس کو بالآخر جنت ضرور دے دے گا۔ لیکن وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک روایت میں سید زینب رضی اللہ، آپ کی بڑی بیٹی، بتایا گیا اللہ کے نبی گھر میں آئے تو سارے بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے، مٹی سے بھرے ہوئے، آپ سر کو دھو رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو۔ بیٹیاں ہمیشہ دل نرم ہوتے ہیں، اپنے باپ کو آزمائش میں مشکل میں بیٹیاں دیکھ ہی نہیں سکتی، اور بیٹی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کہ جن سے بہتر باپ کوئی نہیں، جن سے نرم دل کوئی نہیں، جس سے بہتر اور اعلیٰ تربیت کرنے والا کوئی نہیں، کیا وہ خوبصورت چہرہ صاف کرتی جا رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کہہ رہے ہیں بیٹا آزمائش، صبر، یہ تربیت اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی۔ آج ہمیں شادیوں کی، ہمیں دنیا کی پڑھائیوں کی، ہر چیز کی فکر ہے، کیا ہمیں اپنی بیٹیوں کی دینی تربیت کی فکر ہے؟
کیا میری بیٹی ثابت قدم رہ لے گی؟ اگر آزمائش آ گئی، اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی، کوئی دین کے لیے کچھ ایسے لمحے گزارنے پڑ گئے کہ گھروں میں فاقے ہو، تو کیا میری بیٹی، میرا بیٹا، اس کے اندر یہ صبر ہے کہ وہ حرام سے بچ جائیں گے؟ کیا ان میں یہ صبر ہے کہ وہ چوری سے، زنا سے، بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ یہ تربیت میرے اور آپ کے گھر میں ہے؟ یہ ابھی 4-5 سال گزرے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ عمر کتنی؟ نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئی اور 6-7ویں سال میں شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ 12 سال یا 13 سال کی عمر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی عورتوں کی سردار، جنت کے اندر جانے والی جنتی عورتوں کی سردار کا لقب پانے والی خاتون کو دیکھیے، شیب ابی طالب ہے، ماں بھی قید کے اندر ہے، باپ بھی قید کے اندر ہے، بہنیں بھی قید کے اندر ہیں، رشتہ دار بھی سارے کے سارے خاندان کے حصار کے اندر ہیں۔ قربان جاؤں، کسی ایک بیٹی نے بھی باپ سے شکوہ نہیں کیا، ایک بیٹی نے بھی شکوہ نہیں کیا، ابا جان یہ کیسا دین ہے جس کے اندر تنگیاں ہی تنگیاں، آزمائشیں ہی آزمائشیں، مشکلات ہی مشکلات، ہمیں آسانیاں کب نصیب ہوں گی؟ کوئی ایک بیٹی بھی، حتیٰ کہ آپ کی بیوی اما جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ایسی مالدار عورت تھی کہ بڑے بڑے تاجر بھی ترستے تھے کہ یہ ہمیں اپنا مال دے دے، ہم مارکیٹوں میں جا کے اس کا مال بیچ دیں، اتنی مالدار۔ صرف ماں ہی نہیں، بیٹی بھی ثابت قدم تھی۔ ماں نے اگر ثابت قدمی دکھائی، اپنا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ اس کے ذریعے دین کو، اسلام کو مضبوط کرے آپ، اور اس قدر کمزور ہو گئی کہ 33 سالوں کے اندر اتنی کمزوری ہو گئی کہ اسی کمزوری کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی دن کہتے باہر کھڑے ہو کے ہم آوازیں سنا کرتے تھے، بچوں کے سسکیوں کی، آہوں کی، رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہم نے اسی جگہ بیان کیے کہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال آپ نے کیسے گزارے، چمڑا بھگو کے، چمڑے کو خشک کر کے، اس کا آٹا بنا کے پیس کے صحابہ کرام دن پورے کرتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ گھروں میں عورتوں کی کیفیت کیا ہوا کرے گی؟ یہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دی تھی۔ پھر ہجرت ہو گئی۔ ہجرت بھی کوئی معمولی عمل نہیں تھا، ہر چیز، گھر، کاروبار، دوست، سہیلیاں، تعلقات، ہر چیز کو چھوڑ کے ایک غیر شہر میں جانا تھا جہاں کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی اپنی بیٹیوں کی کہ باپ ہونے کا حق ادا کر دیا اور سمجھا دیا کہ جو اللہ سے اولاد کی نعمتیں مانگتے ہیں، اولاد کی یہ تربیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ اولادیں، یہ مال و دولت تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے کہ اولاد کی محبت میں آ کے، اولاد کے پیار میں آ کے اللہ سے دور بھاگ جاؤ۔ ایسا نہ کرنا، ایسے نہ ہو جانا کہ اللہ سے بغاوت شروع کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ مقام نہیں پایا، ہم نے شروع خطبے میں بتایا، صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہر مشکل میں اللہ سے محبت انتہا کی کرتی تھی کہ ان کا شوہر خاوند کہتا ہے کہ میں نے جب بھی سیدہ کو دیکھا رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھی۔
مسلح پر بیٹھی حسن کہتے ہیں، حضرت حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہماری اماں جان سارا دن گھر کے کام کاج کرتی تھیں، اپنی ساس حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی بھی خدمت کرتی تھیں، پورے گھر کو سنبھالتی تھیں، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں تھا، اور اس کے باوجود جب وقت ملتا اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھیں، ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے میں لگی رہتی۔ جب بیٹوں نے یہ عمل اپنی ماں کا دیکھا ہوگا تو بتائیں وہ بیٹے حسن اور حسین کیسے نہ بنتے۔ جب اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے سیدہ نے دیکھا تھا کہ میرے ابا کے پاؤں سوج جاتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، جب گھر سے ہی بیٹیوں نے باپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹیاں رات کو سو کے گزارتے۔ آج گھروں میں فتنے فساد اولاد سے تنگ لوگ اللہ کی قسم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے دنیا کے ہر وسائل ان کو دیے، ہر یونیورسٹی نے ان کو بھیجا، لیکن ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی اسلام کے متعلق اسلام کی تعلیم کے حوالے سے ہم نے ایک سبق ایک لیکچر بھی ان کو نہ دیا۔ ہم نے صرف گھر میں قاری صاحب رکھ لیے، وہ آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ 5-10 ہزار دے دیتے ہیں، وہ بچوں کا تلفظ درست کراتے ہیں، لیکن اسلام کی وہ جو تربیت تھی اسلام نے کی کہ اف ولا تنہرہما، تمہارا باپ ہے اف بھی نہ کرنا، وہ رب ہے اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، وہ رب ہے اس کی عبادت کرنا، وہ رب چاہتا ہے کہ یہ میری بندی میرا بندہ یہ میرا بیٹا اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ باپ نے اپنے گھر میں ماحول دینا تھا، نہیں دیا، آج رو رہے ہیں۔ باپ بیٹا کتنے مسائل ہیں، بات نہیں مانتا جی، ہم نے تو کبھی کوئی نہیں چھوڑی، ہم تو اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، جو مانگتا ہے دیتے ہیں، یہ سوچتا تھا ہم پورا کر دیتے ہیں، ہم نے اس کو نعمتیں دی، آج اس کو والی وارث بنایا، آج ہمیں یہ پوچھتا بھی نہیں۔ میرا رب کہتا ہے تم نے ہمارے دین سے بے وفائی کی، یہ تیرے کیسے، جو میرے نہیں ہوئے وہ تیرے کیا ہوں گے، جو اللہ کے نہیں ہیں وہ بندے تیرے کیا ہوں گے، تو ان کو اللہ کا بنا کے دیکھ، وہ تیرے قدموں کے اندر جوتے پہنانا فخر سمجھیں گے، تیرے پاؤں دھونا فخر سمجھیں گے، تو ان کو رب کا بنا کے تو دیکھ، وہ نمازیں تو پڑھیں تو ان کو رب کا بنا، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ نماز پڑھیں گے، تشہد کے اندر بیٹھیں گے، ان کو دعائیں یاد ہو نہ ہو وہ تیرا نام لیں گے، رب ارحمہما، اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کرنا، جیسے بچپن میں مجھ پر کیا۔ ہم نے گھروں میں یہ ماحول دیا ہی نہیں بچوں کو۔ شادی کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے رشتے آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے رشتہ بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے ساتھ میرا نکاح کر دیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے نبی کے گھرانے سے جڑ جائے گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے بھی دل کی خواہش تھی کہ میرا تعلق بھی اہل بیت سے ہو جائے، میں جڑ جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا لیکن آپ خاموش رہے۔ کہا ابو بکر عمر اللہ کا حکم ہوگا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا فیصلہ کر دوں گا۔ صحابہ کرام سمجھدار تھے، اتنی باتوں پر موڑ لڑائیاں جھگڑے خاندانوں میں یہی ہے نا، ہم نے مانگا اس نے دیا نہیں، ہمارے ساتھ چلا نہیں، سال ہاں سال بغاوتیں، صرف ایک ہی وجہ ہے دین سے دوری، ورنہ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنی معمولی باتوں پر جھگڑے شروع کر دیں۔ دین سے دوری، اسلام سے، صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں دین سے دوری ہے۔ نہ ہمارے بڑوں کو پتا شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، دنیا میں بڑے نام، لیکن ان کو یہ نہیں پتا اللہ کے نبی نے شادی کا عمل کیا بتایا، طریقہ نہیں پتا۔ کافروں کو کاپی کرتے ہیں، کافروں کے سسٹم اور ان کے نظاموں کو دیکھتے ہیں، پھر ہمارے بچے ہماری بچیاں ان سے مرعوب ہوتی ہیں۔ اور آج یہ آپ کو یاد ہوگا جب پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا گیا کہ یہ انڈین گانے اور یہ انڈین فلمیں اور یہ انڈین ڈرامے بند کیے جائیں، تو ایک وزیر رو پڑا، کہتا ہے شادی تھی، میری بیٹی مجھے کہتی ہے ابا جان پھیرے تو ہوئے نہیں، شادی کیا ہوئی ہے؟
نہیں پتا مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جینے کا طریقہ بھی بتایا اور مرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ مسلمانوں تم مر جاؤ، دنیا سے جاؤ تو تم نے مرنے کے بعد کرنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہمیں. نہیں پتا ہمارے مسلمانوں کو. گریجویٹ ہیں، بی اے ہیں، سی ایس ایس کیا ہے، سی اے ہے، دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، کاروبار، وسائل ہیں، لیکن ان کو اتنا نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر کون کون سے عمل کیے تھے. نہیں پتا ان کو. پلاننگ وہی کریں گے جو ایک رام رام کرنے والا، مندر میں گھنٹی بجانے والا، جو اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہوئے جو ترتیب لگاتا ہے، مہندی ہے، تیل ہے، یہی ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، کلمہ پڑھنے والا، مندر میں گھنٹیاں بجانے والوں کی طرح اپنی شادیاں بھی اسی طرح ترتیب دیتا ہے. اور پوچھ لو تو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. پوچھ لو تو کہے گا فدا کا ابھی و امی، میرے ماں باپ بھی قربان. لیکن آئے گی جب بات عمل کی، بچے ہیں جی، ایک ہی دفعہ آتی ہے شادی، کیا کریں، ہم بڑے مجبور، ہم بڑے لاچار، ہم سے بڑا کوئی مجبور ہے ہی نہیں. دین کا مذاق، اللہ کے نبی کی شریعت کا مذاق، ہم بڑے مجبور. اللہ کی قسم ہم خود رستے دیتے ہیں کافروں کو بول لے کے. ہم نے خود چور دروازے کھولے ہوئے، ہم نے خود رستے دیے، ہم نے برادریوں کے لوگوں کی پگڑیوں کے، لوگوں کی شوخیوں کے، کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ شادی ہے بھائی، اس میں تو مزہ ہی نہیں آیا. ہم مزے کے چکر کے اندر پڑ گئے. ہم نے اپنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کو بلا دیا. آپ ان کو نہ بتائیں، پھر وہ گانے بھی سنیں گے، پھر کافر ان کے آئیڈیل یاد رکھیے گا. آج اگر آپ کے بچوں کے استاد آپ کے دیندار لوگ نہیں ہیں تو پھر کافر ہیں ان کے استاد. اگر ان کی رہنمائی کوئی اسلام کے مطابق کرنے والا نہیں تو مت سمجھیے گا کہ میں نے تو نام مریم رکھا ہے، میں نے تو نام عائشہ رکھا ہے، میرے بیٹے کا نام تو عبد الرحمن ہے، یہ تو اشرا مبشرہ ہے. ناموں سے فرق نہیں پڑے گا. پھر جب تم نے ان کو کردار وہ بتایا ہی نہیں کہ عبد الرحمن کون تھا، فاطمہ کون ہے، مریم علیہ السلام کون ہے، عائشہ صدیقہ کون ہے، ختیجہ کون ہے، جب وہ کردار ان کو بتائے نہیں تو ان کو کیا پتا کہ یہ کون لوگ تھے. جا کے یہ بتائیے گا کہ ہم نے آج خطبہ سنا، خطبے میں ہم نے سنا کائنات کی سب سے عظیم عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی کا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جا کے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا میں تیرے لیے ایک ایسے شوہر کا انتخاب کر رہا ہوں جو میری برادری میں، میرے خاندان میں، میرے حسب و نسب میں مجھے سب سے زیادہ پیارا اور عزیز ہے. اور میں نے علی کے اندر نہ مال دیکھا، کرائے کے مکان میں حضرت علی رہا کرتے تھے، اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا. اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹا فاطمہ، میں نے علی کی جاہ و جلالت کو، اس کے کاروباروں کو، اس کی جائیدادوں کو، اس کی پراپرٹیوں کو، اس کی ڈگریوں کو، اس کو نہیں دیکھا. علی کے اندر میں نے ایک شخص دیکھا جو بہترین ہے، یہ اللہ کا بڑا نیک آدمی ہے، نمازی ہے، اطاعت کرنے والا ہے. میں نے دیکھا اس سے سوال نہ کرنا، اس سے مطالبے نہ کرنا، یہ تنگ دست ہے، اس کا ہاتھ ذرا تنگ ہے. اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا بیٹا. اگر علی کے پاس نہ ہو تو ڈیمانڈیں نہ کرنا، اس کو حرام اور حلال کے اندر ایسا نہ گھمانا یہ تیری ضرورتیں پوری کرتا کرتا بیچارہ حرام اور حلال ہی بھول جائے. گھر سے رخصت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی تھی. جہیز کی باری آئی. آج کتنی بیٹیاں معاشرے میں، ہمیں کتنی شادیاں ایسی آتی ہیں اللہ کی قسم بے بس ہو جاتے ہیں. ہم لڑکی والوں کی منتیں کرتے ہیں، جب کچھ ہے نہیں تو صرف چند بندوں کا، وہ کہتے بھائی کیا کریں، ہماری بیٹی کا نکاح نہیں ہوگا، وہ آئیں گے نہیں. وہ کہتے ہم 100 بندہ لائیں گے. ہم ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے بھی ہمیں کتنی بچیوں کی شادیوں میں اللہ کی قسم مدد کرنا پڑتی ہے کہ وہ اتنے ظالم لوگ کہ جن کو پتا ہے کہ لڑکی کی اتنی حیثیت نہیں، لیکن ایسی لمبی فہرست ان کو دے دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کہاں سے آنے والی ہے. وہ بیچاری اپنی ضرورتیں پوری کرنے، بتاتے تو نہیں ہے نا.
وہ باپ بوڑھا ہوتا ہے، ماں بوڑھی ہے، وہ لوگوں کی دکانوں پہ جا جا کے گزارشیں کرتے ہیں، ہماری بیٹی کا نکاح ہے، ہمیں کچھ لے دو گے رخصت ہو جائے گی۔ کتنی بیٹیاں، ہمیں علم ہے، لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں۔ اسی آپ کے لاہور میں 40 سال 45 سال کی عورتیں بیٹھی ہیں، وجہ کیا ہے؟ جہیز نہیں ہے، مطالبے پورے نہیں کرتے۔ یہ لڑکا اتنا کمزور ہے، اس کو لڑکی دے کیوں رہے ہو جو اتنا نامرد ہے کہ اپنی بیوی کو پال نہیں سکتا، اس کے خرچے نہیں اٹھا سکتا، اس کو کھلا پلا نہیں سکتا، تو مطالبے کیوں کرتا ہے؟ ہم بڑی لمبی لسٹ، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور معذرت کے ساتھ یہ ہمارے بھائی جو اللہ نے بڑا دیا خرچ کرتے ہیں، یہ باقی ان غریبوں کے اوپر ایسا دھبا لگا دیتے ہیں کہ وہ شادیوں سے بھی گئے گزرے، وہ پھر جو کوئی اور شادی کا رشتہ بھیجے تو پھر وہ لسٹیں دیتے ہیں، جی وہ فلاں نے شادی کی تھی اتنا دیا، آپ کچھ تو دیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کی شادی ہے، آپ نے علی سے پوچھا، علی گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں اللہ کے نبی۔ کہا وہ ایک زرہ تھی تیرے پاس، جو بدر کے اندر تجھے ایک زرہ ملی تھی، وہ زرہ لے کے آ، بازار میں جا کے اس کو بیچو۔ 450 درہم یا دینار کی وہ بیچی گئی، وہ لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا علی اس میں سے ہی، انہی پیسوں میں سے ہی 2 چٹائیاں خریدی گئی، ایک تکیہ، وہ تکیہ بھی کوئی نرم روئی کا نہیں تھا، یہ کھجور کی چھال نہیں ہوتی، اسی کو توڑ توڑ کے وہ تکیہ بنایا گیا۔ ایک چکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ گھر میں آٹے کو پیسنا ہوگا، اور 2 مٹی کے برتن کے پانی کو سٹور کرنا ہوگا، پانی پینے کے لیے اس گھڑے کے اندر رکھا جائے گا، 2 پیالے برتن میں میاں بیوی کے کھانے کے لیے، اور یہ بسترا، یہ جہیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پیسے لے کر آپ نے اس کو تیار کر کے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا اسی کے اندر ہی قناعت کرنا۔ ساری زندگی بیٹی نے، ساری زندگی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے ہی، میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جنت کی خوشخبری صرف اللہ کے نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ملی۔ 30 سال کی عمر، صرف 30 سال عمر سیدہ کی، 30 سال کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، صرف 30 سال زندگی کے گزارے، لیکن اتنے خوبصورت گزارے۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے رات کا وقت تھا، سیدہ کو بخار تھا، رات کو میں اس کی خدمت، شوہر بیوی کی خدمت کرتا رہا، دباتا رہا، کہتے رات بہت ہو گئی، مجھے اونگ آئی، میں بھی سو گیا، سیدہ فاطمہ بھی سو گئیں، صبح فجر کا وقت ہوا، ہم دونوں میاں بیوی اٹھے، نماز کے لیے میں مسجد میں چلا گیا، میری بیوی نے گھر میں جائے نماز بچھائی اور نماز کو مکمل کیا، بیماری کے عالم میں، شدت کا بخار ہے۔ کہتے میں واپس مسجد سے آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چکی پر بیٹھی ہیں اور چکی کو پیس رہی۔ حضرت علی ناراض ہوئے کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، میں کر دیتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے ابا نے مجھے سمجھایا تھا بیٹا یہ تیرا فرض ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، گھر کے اندر چکی کو پیسنا، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، گھر کے معاملات کو چلانا، گھر کی سربراہ، گھر کی ملکہ عورت ہے، تو میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اگر اللہ کو بھی پیاری ہو جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ بتائیں آج یہ تربیت کرتے ہیں ہم رخصتی کے وقت، یا گھروں میں ماحول ہماری مائیں دیتی ہیں؟ آج تو ہم حیران ہوتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں بولنے نہ دینا اونچا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور وہ لڑکے کو بھی باقاعدہ کہ اس کو دبا کے رکھنا، بجائے اس کے کہ دونوں کو نصیحتیں کی جاتی کہ گھر بسا کے رکھنا، گھر بنا کے رکھنا، 2 خاندانوں کو جوڑ کے رکھنا، 2 تمہارے سے آگے ایک نسل چلنی ہے، اللہ سے اس نسل کی عافیت مانگنا، اللہ تمہاری نسل کے اندر بہترین لوگوں کو پیدا کر دے، اللہ سے یہ دعائیں کرنا۔ آج قسم سے رولے رپھے اتنے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے، وجہ اور سبب ایک ہے، نہ بچی کی تربیت ہے نہ بچے کی تربیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تربیت دی تھی، اور تربیت کتنی شاندار، آخری بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دیا تو نصیحت کی، بیٹا آخرت کو ترجیح دینا، ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینا، دنیا کے وسائل کے پیچھے مال و دولت اور حرص کے اندر نہ لگ جانا، آخرت کو اللہ کو مقدم رکھنا۔ یہ بیٹی کو گھر سے چلتے نصیحت ابا نے کر دی، بیٹی نے ساری زندگی اپنے پلے باندھ کے رکھی۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ پانی مشکیزہ، بزرگ جانتے ہوں گے مشکیزے ہوا کہ آج بھی تھر پارکر میں جن کو جانے کا اتفاق ہوا ہو، ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ لوگ گھروں میں مشکیزے رکھتے ہیں اور وہ چمڑے کا ایک ہوتا ہے، اس کو وہ پیچھے پہن لیتے ہیں، اس سے پانی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ اور وہ گھڑا یا کوئی بھی پانی کی ضرورت کو پورا وہ اٹھا کے حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کی کمر پر اور ان کے سینے پر زرد رنگ کے نیلے رنگ کے نشان پڑ گئے تھے، اٹھا کے چکی پیس کے ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، اپنی بیوی کو دیکھتے، کہتے ایک دن پتا چلا مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو فوراً چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا بیٹی کو کہ تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرو، آپ کے والد ہیں، کہ حالات دیکھیں، ہاتھ دیکھیں، چھالے پڑے ہوئے، اور ہم محبت بڑی کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے فاطمہ بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ آپ جب بھی سفر سے آتے تو پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے، آپ جب بھی سفر پر جانے لگتے تو آخری ملاقات سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے بڑی محبت رکھی، اور اس محبت کے پیچھے ایک بڑی وجہ کہ بیٹی اللہ کی فرما بردار تھی، بیٹی اللہ کے حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے والی تھی۔ کہتے ہیں کہ غلام لینے آئی، اتنی شرم آئی اپنے ابا سے، مانگ ہی نہیں سکی، واپس چلی گئی، مانگا ہی نہیں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کبھی نہیں کیا، اپنے ابا سے مانگا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا دن ہوا تو گھر چلے گئے، بیٹا کل آپ آئے تھے، کوئی بات نہیں کی، ملاقات کی اور چلے گئے۔ کہا ابا جان یہ دیکھیں ہاتھ، کمر، چھالے پڑ چکے ہیں۔ تو حضرت علی نے مجھے کہا جاؤ ابا سے بات کر کے کوئی غلام، کوئی تمہیں بھی مل جائے تو ہماری کوئی مدد ہو جائے، وہ پانی لے آئے گا، یہ چکی پیس دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا فاطمہ بیٹا بیٹھو۔ دونوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور سیدہ فاطمہ کے درمیان میں آ کر بیٹھے، ہم دونوں کو بٹھا کر نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اور نصیحت کیا کی؟ بیٹا تم تھک جاتی ہو کام کر کے، تم سے کام گھر کے ہیں، گھر کے کام ہے، تھک جاتی ہے عورت، تم تھک جاتی ہو گھر کے کام کر کے، جب تم رات کو سونے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، بعض روایتوں میں لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دے گا۔ لوگوں کو غلام دیے جاتے ہیں، لوگوں کو مال و دولت دیا گیا، لیکن اپنے گھر اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا تم اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اللہ اسی کے ذریعے تمہاری دردیں تکلیفیں دور کر دے گا۔ اور بیٹی نے کبھی سوال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، بھوک لگی، شدت کی، انتہا کی بھوک، دیکھا سامنے ابو بکر آ رہے ہیں، کہاں کہ اللہ کے نبی آج بھوک لگی، گھر میں کچھ نہیں کھانے کو۔ عمر بن خطاب آئے، کہا تم کہاں کہ اللہ کے نبی وہ، کہا چلو آج ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے، رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے، بکرا پیش کیا، جو کچھ گھر میں تھا ذبح کر کے پیش کر، کیا مہمان نواز تھے، وہ پورا جانور ذبح کر دیتے تھے مہمان کے آنے پر، کھجوریں رکھ دیں۔ جب وہ گوشت پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ایوب اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیج دوں۔ کیوں؟ کتنے دنوں سے مجھے علم ہے کہ میری بیٹی کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہوگا، مجھے علم ہے، لیکن بیٹی نے باپ سے شکایت، کوئی اللہ سے شکوا، کوئی شکایتوں کے انبار،
یہ گھروں سے تربیت ملی تھی. اور حضرت علی ناراض ہوتے تھے, فاطمہ مجھے بتا تو دیا کر کہ گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی سے کوئی ایسا سوال نہ کرنا, وہ تنگ دست ہے, اس کے پاس وسائل نہیں ہے, اس سے مانگنا نا. میں اپنے ابا کی ان نصیحتوں کو کیسے بھول جاؤں. اور آخری وقت جنازہ اٹھا, یہ تربیت گھروں میں ہوئی تھی. اللہ, جنازہ اٹھا, آخری وقت تھا. اسماء بنت عمیس کو کہتی ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں, کہنے لگی اسماء دن کے وقت جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو عورتوں کے پردے کا بڑا مسئلہ ہے. جنازے کے اندر میں ڈرتی ہوں کہ کہیں دن کے اندر جنازہ اٹھے تو میری بے پردگی نہ ہو جائے. بیمار ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو لوگ کہتے ہیں 6 مہینے صرف آپ زندہ رہیں, کسی شخص نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنے غم, کہا کرتی تھیں لوگوں میرے اوپر میرے ابا کے دنیا سے جانے کا اتنا بڑا غم ہے کہ میرے دن بھی راتوں میں بدل گئے ہیں. اتنا صدمہ, کوئی شخص کہتے ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. جنازہ اٹھانے لگے تو قریب ایک ملازمہ تھی, تو کہنے لگے حضرت علی سے کہنا, جب سفر پہ تھے واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کریں, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کریں. میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم پر آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے, آج تک میرے بدن کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور میں اسی طرح اللہ کو پیاری ہو جاؤں. یہ تربیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی رہی. اس سے آگے بھی اسی طرح کسی نہ کسی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن محترم بھائیوں, یہ بری بات کرنے کا مقصد ایک ہے کہ گھروں میں تربیتیں کریں, اولادوں کو ضائع نہ کریں, سکول کالج یونیورسٹی کے بھروسے نہ چھوڑ دیں. دنیا کا قیمتی ترین اثاثہ بیوی ہے, نیک بیوی ہے, بیٹی ہے. 2 بیٹیاں اللہ نے دیں, صحیح تربیت کر کے دین کے مطابق ان کا نکاح کر دے. اللہ کے نبی کہتے جنت میں ایسے 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا وہ. یہ بیٹیاں, یہ بیٹے, یہ قیمتی اثاثہ ہیں, ان پر وقت دیں, ان کو استادوں ٹیچروں کے حوالے کر کے بھول نہ جائیں, ان پہ محنت کریں. یہ دنیا میں ہی نہیں, یہ آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.